جو فرقہ ناجیہ ہے نا، جنتی فرقہ، لوگ کہتے ہیں نا بہت سارے فرقے ہیں، کون جنت میں جائے گا؟ بھئی یہ آج کا تھوڑی ہے، یہ تو علماء فیصلہ کر چکے ہیں، اہل سنت والجماعت جنت میں جائیں گے۔ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کا مطلب کیا؟ قرآن کی وہ تشریح جو سنت سے ملتی ہو، اور جماعت کا مطلب کیا؟ سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ملتی ہو۔ جماعت سے صحابہ مراد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی علامت بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو اس لیے نبی سے سنت اور صحابہ کا مطلب جماعت، تو اس لیے جو جنتی فرقہ تھا علماء نے اس کو نام کیا دیا؟ اہل سنت والجماعت۔ العقیدۃ الطحاویہ کتاب ہے جس پر اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ بھائی ہم تمام پیغمبروں کے بعد اس انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، ان میں انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر، پھر کس کا ہے؟ عمر کا، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ یہ چار تو سب سے افضل ہیں، لیکن کوئی بھی صحابی جس کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے، ان کی شان میں کسی بھی قسم کی توہین جائز نہیں ہے۔ آج میڈیا پہ کیسی بکواسات ہیں۔ کل ہی ایک کلپ آیا ہوا تھا کسی رافضی کا، ایسے حضرت ابو بکر کے بارے میں طنز کر رہا تھا اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا۔ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا، اذ ہما فی الغار، جب محمد اپنے ساتھی کے ساتھ کہاں تھے؟ غار میں اکیلے۔ کیسی یعنی قسمہ پرسی میں مکہ چھوڑ کے نکلے تھے۔ اللہ نے جس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی پیغمبر کا ساتھی بنایا ہو۔ ابھی صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی کی رضا کا خیال کرتے تھے نا نبی کے بعد، تو وہ حضرت ابو بکر کا خیال کرتے تھے۔ اگر کسی صحابی سے کبھی ابو بکر ناراض ہوئے نا، تو صحابہ کے دل پہ سب سے زیادہ بوجھ کس پہ ہوتا تھا؟ ابو بکر کے ناراض ہونے پر، کیونکہ یہ نبی کے سب سے کلوز ہیں۔ کیونکہ ان کا ناراض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی ناراض ہوں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہ دنیا میں بھی ساتھ اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ساتھ۔ سب سے قریب ترین قبر ہمارے نبی کے کس کی ہے؟ ابو بکر کی ہے، اور اس کے بعد عمر کی۔ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے غزوہ تبوک میں نا، بہت، آپ آج بھی سعودی عرب میں تبوک دیکھ لیں، بہت دور ہے اور سخت ریگستانوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ عیسائیوں کے بادشاہ نے تبوک پہ نا، تبوک کے راستے سے آتے ہوئے اس کا ارادہ تھا مدینہ پہ حملہ کرے، تو ہمارے نبی نے بالکل سعودی عرب کا اینڈ ہے تبوک، بہت لمبا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا چلو بھائی ان کو آنے سے روکو۔ اب اتنی شدید گرمی تھی تو منافقین نے تو بہت ایران توران کرنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل کی؟ اللہ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو نکلو، اور الا تنصروہ، اگر تم نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو کوئی بات نہیں ہے، آج تو تمہارے پاس طاقت ہے۔ مکہ تو فتح ہو چکا تھا نا اس وقت، بہت لوگ ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا اذ ہما فی الغار، جب محمد اپنے ساتھی کے ساتھ کہاں تھے؟ غار میں اکیلے۔ کیسی یعنی قسمہ پرسی میں مکہ چھوڑ کے نکلے تھے۔ آج تو بڑی فوج ہے بھائی، تو اللہ کہہ رہے آج مدد کرو۔ اللہ تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے، اللہ تمہیں بھی آزمانا چاہتا ہے نا۔ اللہ اسلام کو مٹنے دنیا سے نہیں دے گا، ورنہ مٹنا تھا تو اس وقت مٹ جاتا نا۔ تو اذ ہما فی الغار، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب یہ دونوں کس میں تھے؟ غار میں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے نا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ نے ابو بکر کو پوری امت سے الگ کر کے یعنی پیش کیا ہے۔ پوری امت کو اللہ دھمکی دے رہے ہیں، ابو بکر کو دھمکی نہیں دے رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ پوری امت کو دھمکی دے رہے ہیں کوئی بھی مدد نہ کرے
تو اللہ نے اس وقت مدد کی جب یہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں. اس کا مطلب یہ دھمکی میں ابو بکر شامل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اس وقت اللہ نے ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کے لیے، صاحب کسے کہتے ہیں؟ دوست، ساتھی، ساتھ رہنے والا. اس آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. کیونکہ اللہ نے تو سب صحابہ کو صحابہ کہا ہے، انفرادی طور پر صرف ابو بکر کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا، الگ سے ابو بکر کے لیے استعمال کیا. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غم نہ کریں. مشرکین نے گھیر لیا تھا نا چاروں طرف سے، اب ڈر تھا بھائی اندر جھانکیں گے یہ تو پکڑے جائیں گے ہم. تو آپ ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غم نہ کرو. آپ کو پتا ہے ابو بکر کو اپنا غم نہیں تھا. ابو بکر کو کس کا غم تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا. اگر آپ انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ ان کو کیسے کیسے لوگ ملے، اور پھر نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ ان کو ابو بکر جیسے لوگ ملے، تو آپ کے دل میں صحابہ کی فضیلت بیٹھے گی. بنی اسرائیل جب پھنسے تھے نا، بنی اسرائیل پہ بھی ایسا موقع آیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ جب آگے دریا تھا، پیچھے فرعون، یہی سچویشن تھی یا نہیں تھی؟ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، فرعون کی فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا. تو بنی اسرائیل نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ انا لمدرکون، ہم مارے گئے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابو بکر بھی یہ کہتے ہم مارے گئے، لیکن ابو بکر نے یہاں یہ نہیں کہا، غمزدہ ہوئے. دوسری بات، سچویشن بالکل یہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا ہے؟ جب بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ کلا انا معی ربی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. یہ نہیں کہا ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ. یہاں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ساتھ نہیں لیا. اور ادھر نبی نے کیا کیا ہے؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ، یہ ویڈیو دے کے پہلے معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہم دونوں کو بچائے گا اللہ.